اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جب بنی اسرائیل کو ان کے مطالبے کے طالوت علیہ السلام کو ان کا بادشاہ امیر بنا دیا گیا تو انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے نشانی کا مطالبہ کیا کہ اگر اللہ کی طرف سے اس کو بنایا گیا ہے تو اس کی کوئی نشانی ہمیں نظر آنی چاہیے. اور یہ مطالبات کی عادت ان کی پرانی تھی. موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ مطالبات اس طرح کے کر لیتے تھے. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ. کبھی کہتے کہ ہم اتنی دیر تک ایمان نہیں لائیں گے جتنی دیر تک اللہ کو سامنے نہ دیکھیں. تو انہوں نے بھی کوئی نشانی مانگی کہ ہمیں کوئی نشانی نظر آئے جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے. حالانکہ ہر پیغمبر وحی کا پابند ہوتا ہے، اپنی مرضی کوئی پیغمبر بھی نہیں کرتا. وقال لهم نبیہم، اپنی مرضی یونس علیہ السلام نے کی تھی کہ اپنی مرضی سے نکل پڑے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو راستے میں ہی مچھلی کی قید دے دی تھی. تو سارے پیغمبر وہی کے پابند. وقال لهم نبیہم، اور ان کو ان کے نبی نے کہا ان آیت ملکہ، بے شک اس طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت واپس آ جائے گا، صندوق واپس آ جائے گا. یہ تابوت یہ ایک صندوق نما ہے، جس طرح ہمارے بستر وغیرہ رکھنے والا صندوق ہوتا ہے. یہ جب دشمنوں نے جنگ کی تو ان سے یہ قیمتی ساز و سامان بھی لے گئے تھے، اور یہ تابوت جن میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی یادیں، ان کی باقی ماندہ چیزیں تھیں، اور یہ ان کو دیکھ کے سکون حاصل کرتے تھے. اور اس میں کچھ حکمت کی باتیں بھی لکھی ہوئی تھی. تو یہ جنگ ہارنے کی تو ان کو تکلیف تھی، بچوں کے چھین جانے کی تکلیف تو تھی، لیکن اس کے ساتھ ان کو یہ
اس سے زیادہ تکلیف تھی کہ صندوق ہم سے چھن گیا۔ تو اللہ پاک نے نشانی کے طور پہ کہا کہ وہ تابوت صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے، فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں سکون ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور باقی ماندہ چیزیں بھی اسی طرح اس میں ہوں، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جو چھوڑی تھی آل موسیٰ اور آل ہارون علیہم السلام۔ جس طرح صندوق تم سے چھینا گیا، وہ تمہاری چیزیں اسی طرح اس صندوق میں ہوں گی اور وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گی۔ تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے، فرشتے اس صندوق کو دشمنوں سے واپس لے کے آ جائیں گے۔ اگر صندوق تم دیکھ لو تو پھر یہ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نشانی ہوگی، اور پھر تم طالوت علیہ السلام کی امارت میں، ان کی بادشاہی میں جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم، تو وہ طالوت کے دروازے پہ ہی فرشتے واپس لے آئے، صندوق انہوں نے دیکھا، اسی طرح ان کی چیزیں سکون والی، موسیٰ علیہ السلام کی یادیں، ہارون علیہ السلام کی یادیں اسی طرح اس میں محفوظ تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں بہت بڑی یقیناً نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو۔ ایمان والے کی اللہ کے ہاں ویلیو ہے، ایمان سے خالی آدمی کی کوئی ویلیو نہیں، بھلے ایمان تھوڑا کیوں نہ ہو، ایمان والے کی ہی ویلیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدخل الجنت حتی تؤمن، اتنی دیر تک تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایماندار نہ بنو۔ ایمان کی ویلیو ہے، موت کے وقت بھی، موت کے بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں شریک تھے، تو ایک آدمی بڑی بہادری اور دلیری سے لڑ رہا تھا، صحابہ رشک کرنے لگے کہ آج کی بازی تو یہ لے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اس کو آگ میں دیکھ رہا۔ صحابہ حیران ہو گئے، اگر یہ آگ میں جائے گا تو جنت میں کون جائے گا؟ ایک صحابی کہتا ہے میں نے اس کا پیچھا کیا، وہ دوڑتا تو میں بھی دوڑتا، وہ رکتا تو میں بھی رکتا، وہ چلتا تو میں بھی چلتا۔ اس نے بڑی جنگ لڑی، بڑا کافروں کو مارا۔ دیکھنے ایک جگہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ بڑا زخمی ہو، تو اس سے اپنے زخموں کی تکلیف برداشت نہ ہوئی، اس نے تلوار کے دستے کو زمین پہ رکھا اور نوک پہ اپنے سینے کو جما کے اس نے خودکشی کر اپنے آپ کو مار دیا۔ تو یہ صحابی رسول جو دیکھ رہا تھا دوڑتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول۔ یقین تو پہلے ہی تھا، یقین اور بڑھ گیا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ آپ اب کیوں کہہ رہے ہیں؟ عرض کرنے لگا اللہ کے حبیب جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا یہ آگ میں گیا، تو ساتھیوں نے بڑا تعجب کیا تھا کہ یہ کیسے آگ میں جائے۔ تو اللہ کے حبیب میں نے پھر اس کی خبر لی ہے، اس نے تو خودکشی کی ہے، وہ تو حرام موت مرا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سارے صحابہ کو جمع کیا اور آپ نے بھی وہی بات کی اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا سچا رسول۔
پھر آپ نے وہ سارا واقعہ سنایا اور آپ نے فرمایا ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر لا يدخل الجنت الا مؤمن، بے دین آدمی سے بھی اللہ دین کا کام لے سکتا ہے، لیکن کامیابی جنت میں وہی جائے گا جو ایماندار ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میری سفارش پہ کمزور ایمان والوں کو جہنم سے نکالا جائے، حتیٰ کہ گندم کے دانے کے برابر بھی جس کا ایمان ہوگا اس کو بھی نکالا جائے۔ میں پھر سفارش کروں گا، پھر رائی کے دانے کے برابر جس میں ایمان ہوگا اس کو بھی نکالا جائے، حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں میں پھر جاؤں گا، پھر رائی کے دانے سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے بھی کم جس کے دل میں ایمان ہوگا، میری سفارش پہ ان کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا جائے۔ تو ایمان کی ویلیو ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایماندار بنائے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کے لیے ان کے نبی نے ان آیت ملکی ہی، بے شک اس طالوت کی بادشاہی کی نشانی ان یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس تابوت واپس آئے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں سکینت ہوگی تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور باقی ماندہ چیزیں ہوگی اس میں سے جو چھوڑی تھی آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام نے، تحملہ الملائکہ، اٹھایا ہوگا اس صندوق کو فرشتوں نے، ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ جب یہ پھر انہوں نے نشانی دیکھی تو وہ لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر